شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دنیا میں ایک ایسی قوم بھی رہی ہے جس پر اللہ پاک نے اپنا ایک دردناک غضب نازل کیا، جس گناہ کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا، اور وہ قوم اس عذاب کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے، اور یہ غضب کس نبی کی امت پر نازل ہوا۔ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے اس ویڈیو میں، تو یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہے اس ویڈیو کو اینڈ تک۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جس کو بھی پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، وہ ایک بار کمنٹ میں ضرور لکھے یا رسول اللہ۔ انسانوں کا بندر میں تبدیل ہو جانا حضرت داؤد علیہ السلام کی دور میں ہوا تھا۔ اس واقعے کی حقیقت کچھ ہوئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے قوم سمندر کے کنارے اعلیٰ نامی ایک گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ اس قوم کو اللہ پاک نے اپنی بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، یعنی ہر طرف سرسبز و شاداب اور ہر طرف صرف ہریالی ہی ہریالی تھی، کیونکہ یہ قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی، اس لیے یہ مچھلی کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ پاک کی ہر طرح کی نعمتوں سے خوش ہو گئی، تب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتر آئی اور طرح طرح کی گناہ کرنے لگے۔ تو اللہ پاک نے ایک مرتبہ ان کے امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ ہفتے والے دن مچھلی نہ پکڑو، یعنی کہ جب ہفتے کا دن آ جائے تو مچھلی کا شکار نہ کیا کرو۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے سے منع فرما دیا ہے، وہ قوم بہت پریشان ہوئے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ہفتے کا وہی وہ دن تھا جب مچھلی زیادہ مقدار میں پکڑی جاتی تھی اور باقی دنوں میں بس کچھ ہی مقدار میں ہوتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر اسی کام کی وجہ سے ہوتا تھا، اس لیے یہ سن کر بہت پریشان ہو گئے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ صرف اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ شیطان نے ان کو ہلانے کے لیے ان کی دماغوں میں ایک منصوبہ ڈالا کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیا جائے، تاکہ ہفتے کے دن جب تم لوگ مچھلیاں نہ پکڑو تو مچھلیاں ان چھوٹی چھوٹی نالیوں سے ہوتی ہوئی بڑے بڑے حوضوں میں آ گرے، اور اس کے بعد تم اس سے اگلے دن اس سے پکڑ لو۔ یوں اس طرح سے اللہ پاک کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی اور تم لوگوں کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اس قوم کے کچھ لوگوں کو شیطان کا یہ منصوبہ بہت پسند آیا اور وہ ایسے ہی کرنے لگے، جس کے بعد کی مچھلی آپ وفر مقدار میں ان کو ملنے لگے۔ لیکن یہ لوگ یہ بالکل سوچ نہ سکے کہ جب مچھلیاں نالوں میں سے ہو کر حوضوں میں ہی گر گئے تو پھر شکار اور اس میں بلا کیا فرق رہے گا۔ اس نافرمانی والے عمل کے بعد یہودیوں کی 3 گروہ بن چکے تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو کہ اس کا کام صاف برا سمجھتا تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے منع کیا کرتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو کہ اس کے کام کو خود بھی نہیں کرتا تھا اور دوسرے کسی اور کام میں ٹانگ بھی نہ اڑایا کرتا تھا۔ لیکن تیسرے نافرمان لوگ جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ کلّا یہ کام کرنے لگ گئے۔ بنا کسی ڈر کے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ قوم 12,000 لوگ ایسے تھے جو اس نافرمانی پر عمل کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام ان 12,000 لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو باز نہ آئے اور اپنا وہی کام جاری رکھا۔ چنانچہ جب وہ لوگ لڑ کے تو دوسرے لوگوں نے ان لوگوں کے درمیان ایک بڑی دیوار بنا دی، یعنی جب دیوار کی دونوں طرف الگ الگ لوگ رہتے تھے، ایک طرف وہ سارے لوگ جو اس نافرمانی کو بالکل نہیں مانتے تھے اور سب گناہ سمجھتے تھے، اور وہی دوسری طرف وہ 12,000 لوگ رہتے تھے جو کہ شیطان کے ڈسنے میں آ چکے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سب کو ایک بار پھر سے منع فرمایا، مگر وہ نہ رکے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر ان پر لعنت کر دی، اور اگلے ہی دن دیکھا تو وہ لوگ ان میں سے کوئی بھی اپنے گھروں میں سے باہر نہیں آ رہے تھے، جبکہ دوسرے لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا۔ آج دیکھا جائے تو کیا ماجرا ہے، جب یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ آئے تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ 12,000 کے 12,000 لوگ ہی بندر میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا یہ عذاب نازل فرمایا۔ جب حکم ماننے والے لوگ ان بندروں کے پاس جاتے تو بندر نے ان کے پاس کھڑے ہو کر روتے تھے
اور اپنی غلطی پر پچھتاوا کرتے تھے۔ ان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی، جنہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اور اللہ پاک انہیں ان کو بندر بنا دیا۔ یہ لوگ بندر بن جانے کے بعد تقریباً 3 دن تک زندہ رہے، مگر اس دوران وہ کچھ بھی کہا بھی نہیں سکتے تھے اور صرف روتے رہتے اور اپنی غلطی پر پچھتاوا کرتے رہتے تھے۔ اس کے بعد کہ وہ لوگ بھوک اور پیاس سے وہیں پر مر گئے اور سارے 12,000 بھی ختم ہو گئے۔ اور آج کی بندروں میں وہ والے بندر بالکل بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جس قوم پر عذاب نازل فرماتے ہیں انہیں ہلاک کر دیتے ہیں اور ان کی نسل کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی۔ تو معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میں نے بالکل اچھے طریقے کے ساتھ آپ کو بالکل مختصر طریقے کے ساتھ آپ کو یہ واقعہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔